بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شیعہ کافر ہیں یا نہیں، یا شیعہ کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں، یا شیعہ جو ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو بھائی ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے، جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، کبھی بھی مطلقاً شیعہ کافر کا فتویٰ کسی نے نہیں دیا، بلکہ شیعہ اگر آپ کسی پڑھے لکھے شیعہ سے بات کریں تو اہل تشیع میں بھی آگے بہت ساری سب برانچز ہیں، اور کئی ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو شیعہ ہی خود جن پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو پڑھے لکھے سمجھدار شیعہ ہیں، جو اسکالر قسم کے ہیں، جو علماء ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے روز جو ذاکرین کی طرف سے مختلف مقدسات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے روز اسی شیعہ ذاکر کے اوپر انہی یعنی کہ شیعہ علماء کے فتاویٰ بھی آ جاتے ہیں، اور شیعہ حضرات اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس سے معافی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے اعلان برات بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ کچھ عناصر ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شر پسند عناصر جو ہیں، جو تبرہ کرتے ہیں، جو بکواسات کرتے ہیں، تو وہ پڑھے لکھے اہل سنت و جماعت اور پڑھے لکھے اہل تشیع کے جو سکالر ہیں، جو علماء ہیں، جو مجتہد ہیں، جو جن کے پاس علم ہے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات میں نہیں کر رہا، تو ایسا بندہ چاہے وہ نام نہاد سنی ہی کیوں نہ ہو، یا وہ نام نہاد شیعہ ہو، یا وہ نام نہاد دیوبندی ہو، یا وہ نام نہاد وہابی ہو، اس کا کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض کرتا ہے، یا کسی ایک آیت پر، یا کسی آیت کے ایک حصے پر، یا کسی ایک لفظ کے اوپر بھی اگر قرآن مجید کے اوپر ڈائریکٹ وہ حملہ کرتا ہے، تو نام نہاد چاہے اپنے آپ کو جو مرضی کہلوا لے، سنی بھی کہلوا لے، شیعہ کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، وہابی کہلوائے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر حملہ کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور قرآن مجید کو کم ماننے والا، یا اس پہ زیادتی ماننے والا، یا اسے کسی لفظ کے اوپر، کسی حرف کے اوپر اعتراض کرنے والا، ایسا بندہ بالکل یہ متفق علیہ بات ہے، سب کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح مقدسات پہ حملہ کرنا، اسی طرح ازواج مطہرات جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، جن کو قرآن مجید کی نص نے فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو یہ ان کے بارے میں تبرہ کرنا، بکواسات کرنا، اس پہ فتویٰ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اور بالکل کافر کسی کو بھی کہنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو، کسی ایسے بندے کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے، اس کے عقائد مسلمانوں والے ہیں، تو اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں گے تو یہ کفر واپس پلٹتا ہے۔ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو یہ میرے بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ علی ولی اللہ کہنے کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کالا جھنڈا لگانے کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کالا لباس، کالے کپڑے پہننے کی وجہ سے فقط کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھنے کی وجہ سے ہی فقط کسی کو کافر کہتے ہیں تو یقین جانیں آپ یہاں پر بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنا، اگر آپ اس وجہ سے بھی کسی کو کافر کہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی غلطی کر رہے ہیں۔
دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے تاریخ میں ثابت ہیں. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز ادا کرنی، ہاتھ باندھنا فقہ حنفی میں بھی کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ قیام جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، وہ سب کے نزدیک وہی ہے. آگے اختلاف ہے، یہ تو اہل سنت میں بھی کچھ لوگ آپ خود کو اہل سنت کہتے ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت نہیں ہے. کوئی کہیں پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کہیں پہ ہاتھ باندھتا ہے. تو والضالین کے بعد آمین بلند آواز سے کہنا، دھیرے سے کہنا، یہ کوئی اسلام کفر کا مارکا نہیں ہے. اسلام کفر کا وہاں پر سوال آتا ہے جہاں پر عقائد کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ضروریات دین کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ضروریات اسلام کی بات ہوتی ہے، یہاں پر نص قطعی کی بات ہوتی ہے. تو جو نص کا انکار کرتا ہے یا جو نص کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر فتویٰ لگایا جاتا ہے. لیکن جو احادیث طیبات میں مختلف چیزیں اختلافی جو ملتی ہیں یا جو تاریخ کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ائمہ اربع اگرچہ چاروں حق پر ہیں، چاروں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی اختلاف ہے. تو وہ اختلافات جو ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. لہذا فروعی کسی اختلاف کی وجہ سے یا کسی ایسے عمل کی وجہ سے کسی کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا، اس طرح کسی کو بھی منافق نہیں کہا جا سکتا. اور اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے، آج کا جو دور چل رہا ہے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں، ان کو سمجھیں اور خواہ مخواہ ملک و قوم میں انتشار اور افتراق جو ہے وہ پیدا کرنا یا پیدا کیے گئے اختلاف کو مزید ہوا دینا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. لہذا اختلافات گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اختلاف رائے اور تفرقہ کے موضوع پر باقاعدہ میرا ایک ویڈیو بیان اسی چینل پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اختلاف اور تفرقہ بازی کے فرق کو سمجھیں. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.